عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 33 اور تیسرا رکوع جو ہے جاری ہے. تیسرا رکوع ختم ہوا، چوتھا رکوع جاری ہے. سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے یا پسند کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں کو، اور وآل عمران اور عمران کے گھر والوں کو، یعنی آل عمران کو، علی العالمین سارے جہاں. ذریۃ بعضها من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی کسوٹی گویا ایک پیمانہ بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ایمان والوں کا ایک شیوہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے. اللہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور یہ جو یہود ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اپنے آپ کو ان کے پیروکار کہہ کر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کے یہ بھی دعوے دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتلا دیا کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ تم جس محبت کے دعوے دار ہو وہ جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ملے گی. وہاں پر وہ محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو اور تم اس دعوے کے اندر سچا ہونا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع تمہیں کرنی ہے. میری اتباع تمہیں، گویا جو آدمی جتنا سنت کا پابند ہے اتنا وہ اللہ کا محبوب ہے، جتنا سنت سے دور ہے اتنا اللہ کی محبت سے یہ دور ہے. جتنی سنت پر عمل کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چل رہا ہے، گویا اتنا اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کا محبوب. اور جتنا اس سے اب دور ہے، جتنا اس سے دور ہے، تو گویا یہ اللہ کا اتنا، اس کی یعنی اس دعوے کے اندر کہ ایمان والا میں ہوں اور مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے اندر، اس دعوے کے اندر اتنا یہ کام ہے. یہ محبت کی کسوٹی بتلا. اور پھر کہا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اچھا، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع اس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ اتباع کرنا. کہ اس میں مجھے فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے، بس جو اس نے کیا وہی میں کروں. اور یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے، چونکہ بغیر محبت کے اتباع بھی کامل طریقے سے نہیں ہو سکتی. اتباع کے لیے بھی محبت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ادارے کا بڑا جب سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کے بڑی خوشامد اور آؤ بھگت کی جا رہی ہے، لیکن جب وہ آگے سے گزر گیا تو اس کے سامنے جو خوشامد اور آؤ بھگت کی جا رہی تھی اس کی طرف الٹے اشارے کیے.
کہ فرمانبرداری اگر زور کے بلبوتے پر ہوگی، زبردستی والی فرمانبرداری ہوگی، تو پھر وہ اس طرح کی فرمانبرداری ہوگی۔ ایک مولانا بیان میں فرمانے لگے کہ ہم اسکول میں ہاسٹل میں پڑھتے تھے، تو ہمارے وارڈن صاحب جو ہے وہ نماز میں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو لگاتے تھے بہت مار۔ تو کہا میں ایک دن نماز پڑھنے لگا تو ایک میرا ساتھی بھی آ کر اس نے نماز پڑھی، اس نے نماز کے اندر نیت کی وارڈن صاحب کہ نماز پڑھتا ہوں میں وارڈن صاحب کو، ان کا نام ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھ کے کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اس کے واسطے ہی پڑھ رہا ہوں، اس کے حکم پہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی تو پڑھ نہیں رہا، جب اللہ کی پڑھوں گا تو پھر اللہ کی نیت کروں۔ اور کہا ویسے بھی میں بغیر اٹھ کے ہی کھڑا ہوں زبردستی۔ تو زبردستی سے پھر ایسی اطاعت آئے گی، ایسا دین آئے گا۔ اور جب محبت والی اطاعت ہوگی، جب اطاعت ایسی ہوگی کہ بڑے چھوٹے پر شفقت کرتے ہوئے اس پر جو حکمرانی کریں گے، اپنا بڑا پن دکھائیں گے، اور چھوٹوں کی شفقت جب بڑوں کے دل میں ہوگی، اور بڑوں کے دل میں چھوٹوں کے دل میں بڑوں کے لیے محبت ہوگی، تو پھر وہ اطاعت ہوگی جان نثاروں والی اطاعت۔ پھر وہ ایسی اطاعت ہوگی جیسی اطاعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کر کے دکھائی، ایسی اتباع ہوگی جیسی صحابہ کرام نے کر کے دکھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، بغیر کسی چون چرا کے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے میرا نقصان ہے، آگے میرا فائدہ ہے، میں بچ جاؤں گا، مجھے زخم آئے گا۔ آپ دیکھو کئی واقعات ہیں، غزوے کے دوران صحابی سینے پر اپنا سینہ پورا چھلنی کر دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ قربان۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کی خاطر کسی چھوٹی سی عام سے عورت کے ساتھ اگر کسی کی محبت ہو جاتی تو پاگل ہو، پھر اپنے والدین کا بھی عزت اس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے اولاد کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتا، اور پھر کیا بس ہر وقت اسی کے گن گاتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کے گن گاتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ پہنتی ہے اس طرح اس کو پسند آتا ہے، اسی طرح یہ جس طرح کے ڈیزائن اس کو پسند ہے اس طرح کے ڈیزائن ہی بناتا ہے۔ تو محبت یہ ہے کہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت بن جائے، محبت والی اتباع ہو، ایسی محبت والی کہ سنت کے بغیر تو ہمیں کوئی کام کرنا مزہ ہی اس میں نہ۔ آج کل کیا ہے، کسی کو کہو شادی سنت کے مطابق کرو تو کہتے ہیں یار مزہ نہیں آئے۔ کیا خیال ہے جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ سنت کے مطابق شادی کرنے میں نعوذ باللہ مزہ نہیں آئے گا، یہ میری عزت نہیں رہے گی۔ ایک لفظ یہ کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ جائے گی سنت کے مطابق کی، تو کیا کریں، ناک کٹ جائے گی۔ کیا خیال ہے یہ آدمی عزت کے لائق ہے؟ یہ آدمی، یہ کہنے والا عزت کرنے کے لائق ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو عزت دے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے میں اس کو ذلت نظر آ رہی ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں اور کافروں کے طریقے میں اس کو عزت نظر آ رہی ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ پھر نبی السلام کی اتباع کیسے؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلو۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اس کے بچے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، اونٹنی کا جو بچہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اونٹ آگ میں چھلانگ لگے یہ بھی چھلانگ لگے، پھر یہ دیکھا میری ٹانگیں ٹوٹیں گی، مجھے زخم ہوگا، مجھے کیا ہوگا، مجھے کیا ہوگا، پیچھے چھلانگ لگے۔ پہاڑی سے چھلانگ لگائے چھلانگ لگائے بغیر پیچھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کرنی ہے کہ اس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آئے، نقصان نظر آئے، بس پتہ چل گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس اس کو تو اب اپنا کے ہی رہے،
اب تو اس کے بغیر تو کوئی کام کرنا ہی نہیں، کس کو کہتے ہیں اتباع۔ لیکن یہ اتباع کے لیے محبت ہونا ضروری ہے، تب جا کر کامل اتباع ہوگی، ورنہ اگر محبت نہیں ہوگی تو میں جیسے آپ کو مثال دی ہے یا ایک ادارے کے بڑے کہ جب محبت ہوگی تو اس کی عزت اور اکرام اس کے سامنے بھی ہوگا، اس کے پس پشت بھی ہوگا، پیٹھ پیچھے بھی ہوگا۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی بڑے سے، الفت نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر تو اس کے سامنے تو اتباع بھی ہوگی، فرمانبرداری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیٹھ پیچھے پھر جو بکواسات ہوتے ہیں وہ آپ حضرات سنتے ہیں۔ اس لیے اطاعت اور اتباع یہ کامل تر ہوتی ہے کہ جب محبت والا عنصر موجود ہے۔ اسی لیے اگے اللہ نے کہہ دیا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا تو پھر یہ کام کرنا، گویا اللہ کی محبت یہ منحصر، اس کا انحصار نبی علیہ السلام کی اتباع پر ہے۔ جتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اتنی اللہ سے محبت ہوگی، جتنی اتباع میں کمی ہے اتنی محبت میں کمی۔ لیکن ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا، بے انتہا اللہ سے محبت، بے انتہا اللہ سے محبت۔ اور پھر یہ تو توحید کا گویا درس دیا، اللہ سے محبت، مسلمانوں کو اللہ کے طریقے پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندو کا حال سنایا، اپنے محبوب بندو کا حال سنایا کہ یہ میرے محبوب بندے، محبت کی کسوٹی بھی بتلا دی اور پھر محبوب بندو کا تذکرہ بھی کر دیا کہ یہ دیکھو یہ میرے محبوب بندے ہیں، اور بتلا دیا کہ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں، محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی آگے کہہ دیا نا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کو حکم مانو۔ تو چونکہ پہلے تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت، آل عمران کے وقت، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان تو بعد میں فرمایا نا، بعد میں پیدا کی، پہلے تو نہیں تھے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری اطاعت میں زندگی گزاری تو یہ میرے محبوب ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کہتے ہیں چننے کو بھی کہتے ہیں اور پسند کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو اس میں سے وہی چیز چنتا ہے جو اس کو پسند آتی ہے۔ کسی سبزی والے کے پاس جاؤ، کہو مجھے ٹماٹر دو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ چن لو۔ کیا مطلب کہ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں نا، اچھے ان کو چن لو، تو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں، چن لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، محبوب بندوں کو چنا ہے۔ ان میں سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام برگزیدہ اس اعتبار سے ہیں کہ دنیا ساری جتنی بھی مخلوق، یہ انسانیت ہے، یہ ان کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ پھر ساری انسانیت کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا، اور پھر وہ ہستی ہیں جن کو ملائکہ نے بھی سجدہ کیا ہے، ملائکہ نے بھی مسجود الملائکہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تو واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے۔ نوح علیہ السلام بھی اس اعتبار سے کہ ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ انہوں نے بھی، یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کافروں کو تبلیغ کی، اور پھر کافروں نے ان کی نہیں مانی، پھر بھی تبلیغ کی۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وصروا واستکبروا استکبارا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام پر مشکلات، جس اعتبار سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی، وہ سورہ نوح کے نام سے اللہ نے پوری سورت، اس میں پورا تذکرہ نوح علیہ السلام کی دعوت، اور پھر سورہ نوح علیہ السلام کے نام پر سورت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی،
مجید جیسی عظیم کتاب ہے جو سب کتابوں میں افضل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام تو ہے برگزیدہ. اور آل ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور پھر آل ابراہیم علیہ السلام کے آل اور عمران علیہ السلام کے عمران کے آل. اچھا عمران جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو سامنے موجود ہے. آل عمران سے مراد دو لوگ مراد ہوتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد, اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے نانا, حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے والد, جو حضرت مریم علیہ السلام کے نانا لگتے ہیں. تو ایک وہ ان سے مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے نا, دوسرا قول ہے کہ آل عمران سے حضرت مریم علیہ السلام کے جو نانا, مریم علیہ السلام کے نانا مراد ہیں, یہ وہ ہو سکتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے والد, حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, حضرت مریم علیہ السلام کے والد, یہ اس مراد ہو سکتے ہیں عمران میں. تو چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی کی چیزیں نہیں ہوئی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے, تو یہ ان کے نا لطیف طریقے تھے, لطیف طریقے سے یہاں پہ آل عمران کا تذکرہ کیا. اور اشارہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, چونکہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے. اور پھر کہا کہ ذریۃ بعض ہوا من بعض, ایک دوسرے کی اولاد تھے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام آ رہے ہیں, نوح علیہ السلام کی اولاد آدم ثانی ہے, پھر وہاں سے دنیا شروع, ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں, پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آل عمران آ رہے ہیں سارے, عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی آ رہے ہیں. تو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, بلکہ وہ آل عمران میں سے ہیں, وہ آل عمران میں سے ہیں. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو خامن نہیں تھے, تو کوئی یہ نہ کہے, کیونکہ جو نسبت ہوتی ہے وہ والد کی طرف ہوتی ہے, والدہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. اس لیے آل عمران کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما کے اس بات کا رد فرما دیا کہ وہ کہیں کہ اللہ کا بیٹے ہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں, آل عمران میں سے ہیں. اور پھر کہا کہ علی العالمین, سارے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی, چن لیا, پسند فرمایا. اور یہ نمونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, یعنی نمونے کے طور پر, مثال کے طور پر اللہ بیان فرمایا کہ دیکھو ان کو اللہ نے پسند کیا, یہ کیسے اللہ کے محبوب ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی سختیاں برداشت کی, بارہا دفعہ کے واقعات سنے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام پر کتنی سختیاں برداشت کی, واقعات گزرے بھی ہیں, سنے بھی ہوں گے, آگے بھی آئیں گے سورہ نوح میں تفصیل سے. آل ابراہیم علیہ السلام نے کتنی سختیاں برداشت کی, ابراہیم علیہ السلام نے کتنی سختیاں برداشت کی, وہ تو آپ حضرات نے بارہا دفعہ واقعات سنیں گے. کتنی بڑی بڑی سختیاں, یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا, اس سے بھی دریغ نہیں, چھری اٹھائے اور چل پڑے. اور بیٹے نے بھی اتباع میں آل ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی یا ابت افعل ما تؤمر, یہ نمونے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یحببکم اللہ, اتباع اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پھر محبوب بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے محبوب بندے, ان پر کتنی مشکلات آئی ہیں, کیسے امتحانات میں سے میں نے ان کو گزارا ہے, کیسے امتحانات میں, یہ ہر ایک امتحان میں سمجھا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی آل میں پھر آل عمران بھی ہیں, آل عمران بھی ہیں ابراہیم. پھر کہا ذریۃ بعضھم من بعض, یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر آگے جو ہے چل کر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ, حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش, اور پھر آگے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, اس کے متعلق تذکرہ ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه